جاؤ ہر مکان کی کھڑکی کھول کے دیکھ لو، ہر مکان کا دروازہ کھول کے دیکھ لو، یہ کچن میں کیوں چلا رہی ہے، بیڈ روم میں کیوں چلا رہی ہے، ڈرائنگ روم میں کیوں چلا رہی ہے، تماشا بنایا ہوا سسرال میں ساس کے سامنے، سسر کے سامنے، محلے داروں کے سامنے، سارے فلیٹ والوں کو اکٹھا کر کے تماشا کیوں بنا رہی ہے۔ ساتھ والوں کے تو سردیوں کے کپڑے آئے، ان کے گھر میں جب سے آئی میں نے تو سکھ کا سانس نہیں لیا، پتہ نہیں کس نے ہماری زندگی کے سکھوں پہ تعویذ کرا دیا، پتہ نہیں کس نے ہمارے روشن مستقبل پر تعویذ کرا دیا۔ میرا شوہر میرے لیے ایک جوڑا نہیں لے کے آیا، او میری بہن، او میری پیاری، او میری ماں جائی، خدا پاک کی قسم پیار جوڑوں پہ نہیں بڑا کرتا، پیار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں مبارک زندگی پہ اپنانے پہ بڑا کرتا ہے۔ کیا بات ہے او میرے یار، او میرے یار، کیا بات ہے، میری دعا میں شامل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے کان میں تاکہ دائیں بائیں والوں کو پتہ نہ لگے، نبی جی کے کان میں کہنے لگیا کملی والے، جو یہ چادر ہے نا، ہم دو میاں بیوی اسی چادر میں زندگی گزر گئی گزارا کرتے ہیں، اتنی غریبی کے دن گزرے، روٹی تو کی تو بات ہی کوئی نہیں، کھجور دانے کی تو بات ہی کوئی نہیں، کپڑے کا حال بتاؤ، میاں بیوی کے پاس دو چادر ہے، لیکن اس غریبی کا آج تک اپنے ساتھ والوں کو بھی پتہ چلنے نہیں دیا ہے۔ گھر کے اندر گڑا سا بنا رکھا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بیوی اس میں بیٹھ جاتی ہے، میں اس سے چادر لے کر آ کر نماز پڑھتا ہوں، جلدی سے جا کے میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، میں اپنی چادر بیوی کو دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ اٹھے، کندھے سے نبوت والی چادر اتار کے بغل میں سمیٹ لی، کہ یار چل تیرا مکان کہاں ہے؟ اللہ کے نبی یہاں دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، فرمایا دروازہ بجا، بل دق الباب، کون دروازے پر؟ اللہ اکبر، باہر سے جواب ملا، انا محمد الرسول اللہ۔ مائی کے اندر سے چیخ نکلی، دھاڑے مار کے روکے کہنے لگی ہائے مر جاوا، خدا کا نبی، اللہ کا نبی دروازے پر آ گیا، لگتا ہے گھر کا برب کھل گیا، اے ظالم کہاں ہے؟ تھوڑی سی تکلیف رب نے دی برداشت نہ کر سکا، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت للعالمین آیا ہوں، خدا کا نبی رحمت للعالمین مل کے آیا، اس نے نہیں بتایا، میں نے پوچھا میری بچی اتنا دروازہ کھول جتنے میں ہاتھ اندر چلا جائے، گھر والی نے دروازہ کھولا، آپ نے صحابی سے فرمایا یہ میری نبوت والی چادر دے دے اور اس کو آج کے بعد تیری چادر کی ضرورت نہیں، نماز میری نبوت والی چادر اوڑھ کے پڑھا کر، کملی مبارک لے لے۔ بچی ہاتھ میں چادر لے رہی ہے، اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی جس چادر کو اللہ قرآن میں مزمل مدثر کہتا ہے، آج مجھے وہ چادر ننگے وجود پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ ایک چادر میرے نبی نے سیدہ زینب کو دی رضی اللہ تعالی عنہا، ایک چادر میرے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی۔ 7 بیویوں کی کہانی سنانے والیوں، سیدہ فاطمہ کے نام پر خیرات کرنے والیوں، کربلا کے شہیدوں پر دودھ میں وہ والا تقسیم کرنے والیوں، تمہیں حسین تو یاد ہے؟ حسین کی ماں کی زندگی یاد کوئی نہیں، شادی کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، ام سلمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کوئی نیا کپڑا ہو تو لا دے، نہیں چادر ہو تو لا دے، 25 ہزار کا جوڑا خرید کر 1 گھنٹے کے لیے پہننے والی ہو، پھر الماری میں ٹانگ دیتی ہو، کبھی پہننا نصیب نہیں ہوتا، تیرے 25 ہزار کے ایک جوڑے سے کتنی دلہنوں کے جوڑے بنیں گے کبھی تو نے سوچا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام سیدہ کی رخصتی کر رہے ہیں، ام سلمہ کوئی نئی چادر ہو تو لا دے، سیدہ ام سلمہ ایک چادر لے کے آئی، 16 پیمنٹ کپڑے کے لگے تھے، 1 پیمنٹ چمڑے کا لگا تھا، رحمت والے نبی نے 17 پیمنٹ والی چادر سیدہ فاطمہ کے سر پہ اڑائی، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی 17 پیمنٹ والی چادر آج لے لے، انہی ہاتھوں سے قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں پہناؤں گا۔
ایک چادر سیدہ زینب کو دی۔ کراچی کے غیور مسلمانوں، بیٹی کے لیے لال جوڑا لاتا ہوا باپ تمہیں اکثر نظر آئے گا۔ مجھے ایسا باپ دکھاؤ جو اپنے ہاتھوں میں بیٹی کا کفن پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ بیٹا مرے یا بیٹی مرے، ماں باپ کی کمر تو ویسے ہی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، نبی علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ غسل کرنے کا وقت آیا، دینے کا وقت آیا، آپ نے مستورات سے فرمایا جب میری بیٹی زینب کو غسل دے لو مجھے اطلاع کر دینا۔ دنیا کے باپ بیٹی کے لیے لال جوڑا لے کے آئیں گے، زینب کے لیے اس کا ابا محمد الرسول اللہ کفن لے کے آئے گا۔ ادھر غسل دیا جا رہا ہے، بار بار پوچھ رہے غسل دے دیا، بالآخر فرما عرض کی کملی والے غسل دے دیا۔ حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، مولا یوسف عباسی صاحب جو تہمت مبارک پہن رکھا تھا وہ تہمت مبارک اتارا، دوسرا تہمت باندھا، وہ لنگی وہ چادر لے کر بچی کو کفن دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے چادر پکڑائی، جب فرمایا غسل دے کے کفن دے دیا گیا، اندر تشریف لے گئے۔ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہا بیٹی آج میں نے تجھے ایسا کفن دیا، دنیا کے لال جوڑے اس کفن پہ قربان ہو جائیں گے۔ بیٹی ہے تو بسیدہ پرانی چادر، لیکن اعزاز یہ ملا یہ چادر ابھی ابھی تیرے باپ کے جسم سے لگ کے آئی ہے۔